اس میرے سردار ہیں، علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. ہوں آپ کیا جی ٹکڑے ٹکڑے نہیں قرآن پاک کے تو پھر دوجا مصرع میرے قد تو بڑا جی اس سے دعا نال نوازنا ہے. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا. ڈاکٹر پیر سید علی ہادی صاحب بھائی وقار. علی کا چہرہ 29 صفر قبے چک ایک تاریخی سالانہ مجلس اعزاء اس کے بانی مجلس تشریف. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. دو مصرے ہو گئے، تیسرے کافی دی ونڈ کریا جے تے سفر تھوڑے سامنے. علی کا چہرہ لحد میں، اور جو میرے مولا کے عزاداران امام بارگاہ کے دروازے پہ کھڑے ہیں اگر وہ بھی اندر تشریف لے آئیں تو ایک احسان والی بات ہوگی. علی کا چہرہ، علی جان تشریف لے آئیے اندر. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. اور نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول، رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں. یا علی، نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول، رکو اے راضی رویا جے اگلے سال جی میں کہو کہ کر لواں گے، اے تھوڑی جی نوکری رہ گئی انہوں قبول کریا جے. نجات مانگے گی ایتکی میری تے اگلے سال تہاڈی. نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول، رکو علی سے ذرا، ادھا پڑھ لیا تے ادھا ہی اور پڑھنا ہے. نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول، یہ کسی دی منیت پھر پوری منی دی ہوتی ہے. نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول. میرے محترم وقار صاحب رکو انکل جی، علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں. اور شعر ہے چمک جو عرش پہ جاتی ہے فرش مجلس کی، مکی ادھر کے نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں. رضا صاحب، چمک جو عرش پہ جاتی ہے فرش مجلس کی، میں تابعدار جناب. چمک جو عرش پہ جاتی ہے فرش مجلس کی، مکی ادھر کے نظارے، مکی ادھر کے نظارے. اصل تسی جڑی ہن شروع گل کیتی ہے نا اس گل دا میرے تے کوئی ڈھیر اثر ہو گیا تے میں تانوں وہی شعر سنانے جڑا میں بالکل نہیں پڑھتا. قبول کرو، آپ خود بھی ذاکر ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں یہاں کیا کیا مجبوری ہوتی ہے. میں مصرع پڑھ رہا ہوں. لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا میرے محترم مر کے دیکھتے ہیں. علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں. آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا. علی سے ذرا بات بھائی جان بات کر کے دیکھتے ہیں، مقیم ادھر کے نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں. اور مصرع ہے بیان عشق علی میں خطیب اور شاعر پل صراط سے اکثر گزر کے دیکھتے ہیں. ٹائم دسی ٹائم بیان عشق علی میں خطیب اور شاعر پل صراط سے اکثر، پل صراط بھائی جان ایک لفظ ہے دوش، فارسی زبان کا غالباً. دوش کہتے ہیں شانے کو، اے موڈے نو، کندھے کو، شولڈر کو. اب آپ نے مصرع سننا ہے. اتر کے دیکھتے ہیں بھائی جان، مر کے دیکھتے ہیں، بات کر کے میرے محترم بات کر کے دیکھتے ہیں. مصرع ہے پل صراط سے اکثر گزر کے دیکھتے ہیں. اور کرم علی کا زمینوں پہ جب برستا ہے، ہوا کے دوش پہ بادل ٹھہر کے دیکھتے ہیں. میرے محترم کرم علی کا زمینوں پہ جب برستا ہے، ہوا کے دوش پہ بادل ٹھہر کے دیکھتے ہیں. ہم ان کے نام پہ نظریں ٹکا چکے ہیں بلال، اباہٹوں پہ چلو کان دھر کے دیکھتے ہیں. اباہٹوں پہ چلو کان دھر کے. میرے محترم مجمع انشاءاللہ تشریف لا رہا ہے، بس آپ سنیے. اباہٹوں پہ چلو، علی ہادی شعر سننا ہے. آہٹوں پہ چلو، یہ دیکھیے گا عزت حسین کی قسم ہے سامعین گرامی، یہ معجزہ ہے میرے مرشد حسین کا. دنیا ایک کربلا مٹانا چاہتی تھی، علی کے لال نے ہر دل میں کربلا آباد کر دی ہے. میں مصرع آپ کے یہ دیکھیے، بابو سے کھلوتا مظلوم دا ممبر ہے، یہ سرکار کے نام پہ میرا ہاتھ ہے.
یہ سرکار کے ممبر پہ کھڑا ہوں، کوئی وہ بڑی بات نہیں ہے. بندوں ہاتھوں کی لاج رکھنا، ایک مدت کے بعد اس بارگاہ میں آنے کا موقع ملا اور وہ بھی اتنا کوئکلی جس کی حد نہیں ہے. زندگی رہی تو اگلے سال بیٹھ کے آپ کو سلام کریں گے، لیکن اب کہہ رہا ہوں میرا قد چھوٹا ہے، میں شعر بہت بڑا آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، مر کے دیکھتے ہیں، بات کر کے دیکھتے ہیں، مکی ادھر کے نظارے ادھر. نہیں آیا وہ بندہ جڑا مسکرا ہی نہیں. شعر کی قیمت کم سے کم نجف کی زبانی ہے، اس سے نیچے کی انکل جی بات ہی نہیں ہے. بادل ٹھہر کے دیکھتے ہیں، پلے صراط سے اکثر گزر کے دیکھتے ہیں، اباہٹوں پہ چلو کان دھر کے دیکھتے ہیں. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں یہ کوہ طور نجف ہے، نظر جھکا کے چلو یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں. اللہ اللہ، یہ کوہ طور نجف ہے، نظر جھکا کے چلو یہاں پہ حضرت موسیٰ ڈر کے دیکھتے ہیں. ایک کلام اور سنا دوں آپ کو، منٹن دے وچ میں کھلوتا ہوں، 10 منٹ بھی پورے نہیں، اس تو پہلے میں ممبر چھاڑ رہا ہوں. راضی رہے جی. اباہٹوں پہ چلو کان دھر کے دیکھتے ہیں. سامعین گرامی، ایک مصرع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے. پھر سنیے، لکھنؤ کا کلام ہے. شیر زہرا تیرے معیار سے، شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے. ٹائم کیا ہویا وے؟ شیر زہرا تیرے معیار سے، تسی میں نو گھنٹہ اور پڑھن دا آکھ رہے ہو تو میرے واسطے مشکل، تاون کرے جی. شیر زہرا تیرے معیار، ممبر پہ معذرت کر رہا ہوں، اسے قبول کیجئے، مہمان ہوں آپ کا، اگلے بار جیسے حکم کریں گے ویسے ہو جائے گا. علی کا مجبور ہوں تو، ورنہ باخدا کبھی عزادار کو تنگ نہیں کیا، یہ مظلوم کے ممبر کی قسم ہے. مجمع کے سامنے کہہ رہا ہوں اس کا ادھار میرے بھائی میں اتار کے جاؤں گا. اگلے سال پورا دن جب تک کہو کہ بیٹھا رہوں گا، 25 پوری ہوئے گی. 25 دسمبر اور 1 جمادی ثانی ایک ہو گئی ہے، میری مجبوری ہے، اسے بس سمجھنا ہے. بڑے اوکھے بن رہے ہیں. شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے، انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے، اور حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو، کوئی شبیر کے زوار سے آگے نہ بڑھے. حکم زہرا نے دیا، حکم زہرا نے دیا خلد کے در. میرے محترم دعا فرمائیے گا جہاں جہاں بھی میرے مولا کے چاہنے والے بیٹھے. حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو، کوئی شبیر کے زوار سے. ایک کلام اور سنیے، شعر ہی سنو ورنہ کدوں شعر پڑھن دا موقع ملتا ہے. مصرع کیا ہوگا، کیا ہوگا، جتھو سمجھنے لگے حکم کرنا ہے، ورنہ داد نہیں دینی، صرف مسکرانا ہے. کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور. مرزا اسد اللہ خان بیگ المتخلص غالب، جسے امام الشورا کہا جاتا ہے، جو آگرہ سے آیا اور دہلی میں بسا، اور ایسا دہلی والا ہوا کہ پھر دہلی والے بھی خود کو غالب کے نام سے متعارف کرواتے تھے. اس کی زمین ہے جس پہ کلام پڑھ رہا ہوں. یا رب نہ وہ سمجھیں ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دل اور دے ان کو جو نہ دیں مجھ کو زباں اور. اے بس کہ ہر ایک ان کے اشارے میں بیاں اور. ایک پوری زمین ہے بگلا مصرع، میں جان کے ممبر پہ نہیں پڑھنا چاہ رہا. اب اس زمین پہ یہ کلام مولانا بلال کاظمی کے قلم کے جواہر ہیں. فرماتے ہیں کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور. اب وہ بندہ مجلس میں بے حضور ہے جو مسکرائے گا بھی نہیں. میں کتنی بڑی ٹریجڈی بیان کروں انکل، یہ دیکھیے گا. کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور، قرآن میں لکھا اور ہے، دنیا نے پڑھا اور. میرے محترم سلامت رہو. کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور. ارے قرآن میں لکھا اور ہے، دنیا نے پڑھا، دنیا نے پڑھا. دوسرا ہاتھ بلند ہو بھائی جان.
قرآن میں لکھا اس سے بڑا اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا اور مصرع ہے مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا مفتی سے کبھی نسخہ علی ہادی مصرع بڑا ہے ضرب المثل ہے جہاں دل آئے وہاں یہ شعر ایڈجسٹ کیجئے گا صرف منقبت کے حوالے سے نہیں آپ دیکھیے گا کہاں کہاں یہ مصرع ایڈجسٹ ہوتا ہے کیا ہوگا عداوت کا انکل جی ان کی آنکھاں اس بندے نے جڑا ایسی گل ضائع کر دے میں تو ہاتھ باندھے کھڑا ہوں کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا اور مفتی سے کبھی مشورہ ہے مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا مفتی سے میرے محترم مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا مولانا بلال کاظمی کے مصرے اب اس میں میرا دل ہے میں فخری میرٹھی کا بھی ایک شعر آپ کو سناؤں اور ایک جناب حیدر رضوی کا بھی سناؤں ان دونوں نے زمین ویسے تو بہت شعراء نے لا تعداد شعراء نے کی زمین لکھی ہے لیکن ان دو شعراء کے بڑے اچھے اچھے شعر میرے ذہن میں آ گئے ہیں اب تبرکن آپ کو سنا رہا ہوں کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور فخری میرٹھی کا مصرع سنیے گا اللہ اکبر وہ بھی ہندوستان سے شاعر ہے قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا اور مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا ہوتا ہے مرض اور یہ انکل جی دیتا ہے دوا اور فخری میرٹھی کہتے ہیں سر تابہ قدم خون میں آتا ہوں نہا کر ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا اور ماتمی بندے نال میری گل ہے جو ماتمی بیٹھا میرے سامنے میرے سامعین سر تابہ قدم خون میں آتا ہوں نہا کر عادی بھائی زنجیر زن سے بات ہے سر تابہ قدم خون میں آتا ہوں نہا کر ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال میرے مولا یہ دیکھیے یہ میں جھولی پھیلا رہا ہوں اور یہ جو شعر پڑھ رہا ہوں نا اس پہ جو آپ نے میرے مولا کے نام پہ خوش ہونا ہے جو آپ کے ہاتھ بلند ہونے ہیں یہ جو آپ نے علی علی کرنا ہے یہ جو ایک نعرہ لگنا ہے یہ میں جھولی پھیلا رہا ہوں اس کا احسان مالک سید حیدر رضوی شہید کی روح کو کرے میں مصرع بہت قیمتی ان کا پڑھنا چاہ رہا ہوں دیکھیے گا کیسے کیسے شعر کے بعد کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا اور مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا ہوتا ہے مرض اور یہ دیتا ہے دوا مصرے کا وزن کیجئے گا سر تابہ قدم خون میں آتا ہوں نہا کر ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا اور عباس کو ہارون سے بالکل نہ ملانا اس کی وجہ یہ ہے موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا اللہ اکبر اللہ اکبر میرے محترم عباس کو ہارون سے بالکل نہ ملا اب آپ جناب ابی الفضل العباس علیہ السلام کے ذکر پہ ایسا ہی بولے ہیں تو ایک شعر اور سناتا ہوں اسی کلام میں جناب عباس علیہ السلام کا اس سے بڑا اور لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا اور ہوتا ہے مرض اور یہ دیتا ہے دوا ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا کافیہ دیکھ رہے ہیں بڑا اور پڑا اور دوا اور لال ذرا اور موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا اور بلال کاظمی صاحب فرماتے ہیں جنت کی ہوائیں بھی بہت خوب ہیں لیکن جنت کی ہوا اور ہے پرچم کی ہوا اللہ اکبر اچھا آپ لوگ سوچئے کہ کیسے کیسے شعر ہوں گے ایک اندر بھی جنگ چل رہی ہوتی ہے اپنے آپ کو پرسنلی موٹیویٹ کرنا بھی ایک مشکل کام ہے میں شعر ایک بچا کے لے کے آیا ہوں مشکل کا ابھی آخر میں پڑھنے کے لیے اور مجھے اس ممبر کے خلاف میں سامعین گرامی میرا ہاتھ ہے میں بہت گناہگار آدمی ہوں مولا کی قسم جو دل میں ہے وہ زبان پہ ہے میں حقداری نہیں کہ میں اس ممبر پہ کھڑا ہوں میں باخدا
یہ بہت بڑا مقام ہے. شیر آسمان میں آپ کی جھولی میں اتار رہا ہوں, یہ شیر نہیں ہے. خدا را اسے اپنے ساتھ لے کے جائیے گا اور مانگیے گا جو آپ کے دل کی نیک دلی حاجات ہیں. بھائی وقار ذاکرین کو سنتے ہیں, یہ ذاکر گر لوگ ہیں. رضا بھائی یہ قدیمی عزادار بیٹھے ہیں. ہادی بھائی مصرا مصرا مصرا. میں کیوں اتنی باتیں کر رہا ہوں؟ یہ شعر خود بتائے گا کہ شعر کیا تھا. کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا, اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا, اور ہوتا ہے مرض اور یہ دیتا ہے دوا, اور ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا, اور جنت کی ہوا اور ہے پرچم کی ہوا, اور موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا. اور بلال کاظمی صاحب فرماتے ہیں دیکھا نہیں اس شان سے دریائے سخاوت, راہب نے کہا بس میرے مولا نے کہا. اللہ اکبر. دیکھا نہیں, دیکھا نہیں اس شان سے دریائے سخاوت, راہب نے کہا بس, راہب نے کہا بس. میں جتنا جتنا کلام سامعین گرامی پڑھ کے جا رہا ہوں اسے اپنے پاس نوٹ کیجئے گا, اور یہ کل پرسوں تک سوچئے گا کہ کون کیا پڑھ گیا تھا. راہب نے کہا بس, کل تک یہ دیکھیے ضرور سوچئے گا کہ کون کیا پڑھ گیا تھا. راہب نے کہا بس میرے مولا نے. میں کربلا والوں کا خدا کی قسم, اس نے کہا تھا جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں, مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے, خون دل سے میں اشعار کہتا رہوں, آسمانوں سے مضمون آتا رہے. با ہنر کیمیا گر ابو ذر تیرا, میری مٹی کو سونا بناتا رہے. میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں, تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے. میں قصیدہ, میرے محترم, میں اردو زبان کوئی مذاق ہے سر جی؟ مرزا محمد رفیع سودا آج سے 450 سال پہلے کہہ گیا تھا خدا رکھے زبان ہم نے سنی ہے میر و مرزا کی, کہیں کس منہ سے ہم اے مصطفی, اردو ہماری ہے. وہ جو جان ایلیا کے بڑے بھائی ہیں رئیس امروی, ان کی پوری نظم پڑھیے گا, اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. کہہ دو کہ نہ شکوہ لب مغموم سے نکلے, فریاد دل غالب مرحوم سے نکلے. اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. ہے مرثیہ خاں قوم میں اردو کے بہت کم, کہہ دو کہ دبیر اس کا لکھیں نوحہ ماتم. یہ ٹیس اٹھے دل سے نہ حلقوم سے نکلے, اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. میرے مولا آپ کو سلامت رکھے, میرے مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج. جان ایلیا کا یہ ایک شعر سنیے جملہ مصائب کا, اور آپ کو سلام کروں, بس راضی رہیے گا تمام عزاداران. جون فرماتے ہیں قافلہ رہ گیا ایک دشت بلا میں پیاسا, جن کی میراث تھی کوثر انہیں پانی نہ ملا. قافلہ رہ گیا ایک دشت بلا میں پیاسا, جن کی میراث تھی کوثر انہیں پانی نہ ملا. ہائے ہائے ہائے, جن کی میراث. راکب مختار ایک بہت اچھے شاعر ہیں سامعین, زنگ کی سرزمین سے, ان کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں. اگر مصرے نے دل میں جگہ کر لی تو آنکھ خدا کی قسم اشکبار ہوگی. مصرائے پیاسے کسی بھی سمت سے مجلس میں آئیں گے, پیاسے کسی بھی سمت سے مجلس میں آئیں گے, ہر آنکھ اپنے حصے کا ماحول نم رکھے. قبیلہ بربر کا ایک فرد روایت کرتا ہے, میں عامل تھا, میں عمل کرتا تھا, میں چلے کاٹتا تھا. ایک بار میں نے عمل کیا, میری جناب ظافر جن سے ملاقات ہوئی, میں نے ان سے سوال کرنے شروع کیے, بتائیں کربلا میں وہاں کیا ہوا, وہاں کیا ہوا اور وہاں کیا ہوا. کہتا ہے میرا آخری سوال تھا, بتائیں ظافر کربلا میں وہ کون سی جگہ تھی ٹپیکلی جہاں آپ کی اپنی روح کانپ گئی. ظافر فرماتے ہیں ہوں تو میں جن, لیکن کربلا میں ایک موقع ایسا بھی آیا جہاں میری اپنی روح کانپ گئی. ظافر وہ موقع کون سا تھا؟ ظافر فرماتے ہیں جب میں کربلا میں داخل ہوا, جہاں میری روح کانپی وہ پہلا منظر ہی حسین کی تنہائی کا تھا. چٹیاں دانیاں توڑیاں صاحب اولاد احباب میرے سامنے تشریف فرماؤ. میرے سامنے میرے ہم عمر بھائی بھی بیٹھے ہیں,
میرے سے بڑے میرے بھائی بھی بیٹھے ہیں, ہر وہ بندہ بیٹھا ہے جس کے اندر خدا کی ذات نے رشتوں کا احساس رکھا ہے. آپ میرے اہل سنت بھائی بھی تشریف فرمائیں, خدا را مجھے آپ سوچ کے بتائیں کیا یہ مصیبت کم ہے کہ حسین اکیلے رہ گئے؟ ظافر فرماتے ہیں میں قریب گیا, میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھے, میں نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا مجھے حکم دیں میں 9 لاکھ کے سر کاٹ کے آپ کی نالین سے وار دوں. فرمایا ظافر چلا جا میں تجھ پہ راضی ہوں. ظافر فرماتے ہیں میں نے کہا مولا میں مر جاؤں گا اس حال میں تو آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. اب ظافر فرماتے ہیں مجھے موت آ جاتی میں علی کے لال کا جملہ نہ سمجھتا, اسی جملے پہ میں ممبر چھوڑوں. ظافر فرماتے ہیں میں نے جب رو کے التجا کی تو علی کے لال نے کہا ظافر اگر کربلا میں رکنا چاہتا ہے تو وہ سامنے والے ٹیلے پہ کھڑا ہو جا. ظافر جب تک حکم دوں کھڑا رہیں, جب امام بن کے کہوں کربلا چھوڑ پھر تیرا رکنا حرام ہوگا. ظافر فرماتے ہیں وہاں میں کھڑا ہو گیا اور تمام مصائب ظافر نے وہیں سے کھڑے ہو کے بیان کیے ہیں. سامعین گرامی ظافر فرماتے ہیں بس علی کلال زین سے زمین پہ آیا, میرے مولا نے سجدے میں سر رکھا, وہاں سے وہ ظالم آیا, اس کے ہاتھ میں کند خنجر تھا, اس نے چلانے کا ارادہ کیا. مجھے بزرگوں میں جملہ معافی مانگ ادا پہ. ظافر فرماتے ہیں مجھے موت آ جاتی میں علی کے لال کے وہ لفظ نہ سنتا, ابھی اس نے ضرب نہیں چلائی تھی یا سجدے سے سر اٹھا کے حسین فرماتے ہیں ظالم تو نے مارنا ہے, میں نے شہید ہونا ہے, میرا دنیا میں رہا کوئی نہیں, تجھے میری غربت کا واسطہ ایک لمحے کے لیے توقف کر. ظافر فرماتے ہیں ظالم رکا تو علی کے لال نے سر اٹھا کے اسی ٹیلے کو دیکھا اور حیران ہو کے فرماتے ہیں ظافر تو گیا نہیں ہے؟ ظافر نے کہا مولا مر جاؤں گا اس حال میں چھوڑ کے جاؤں گا نہیں. قبلہ ظافر فرماتے ہیں چیخ نکلی حسین کی, تڑپ کے فرماتے ہیں ظافر جلدی کر اب کربلا چھوڑ, اس کی وجہ یہ ہے میری ماں اپنے بال کھول کے کربلا کی زمین سے پتھر صاف کر رہی ہے. ظافر میری ماں میرے لاشے پہ آنا چاہ رہی ہے, ظافر جتنا جلدی ہو سکے کربلا کی زمین چھوڑ دے. علی کی دکھی بیٹیاں آپ عزاداروں کا گریہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول